اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طلباء کو السلام علیکم۔ فزکس کے حوالے سے لیکچر نمبر 26 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم فورس اینڈ موشن یعنی قوت اور حرکت کے حوالے سے فرکشن کو اسٹڈی کریں گے، یعنی رگڑ کو۔ اردو میں ہم فرکشن کو رگڑ کہتے ہیں۔ یہاں ہم اپنے فزکس کے حوالے سے اس بات کو ایکسپلین کریں گے۔ عام معنی رگڑ کے کچھ بھی ہوں، ہم اس پر بحث فی الحال نہیں کریں گے۔ فزکس میں ہم فرکشن سے، رگڑ سے کیا مراد لیتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ پہلا لیکچر ہوگا۔ اس کے بعد بھی کم از کم ایک لیکچر یا ہو سکتا ہے 2 لیکچر مزید ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں فرکشن کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ When a body slide on another body, when a body slide on another body, a force oppose the motion of the body۔ جب ایک جسم پھسلتا ہے، چلتا ہے دوسرے کسی جسم پر، another کسی بھی دوسرے جسم پر، تو ایک فورس مخالفت کرتی ہے۔ فورس oppose the motion، حرکت کی، of the body، جسم کی، یعنی جو جسم حرکت کر رہا ہوگا فورس ایک ایسی پیدا ہوگی جو اس جسم کی حرکت کی مخالفت کرے گی، اس کو روکے گی۔ This opposing force is called force of friction or only friction۔ یہ جو فورس جسم کی حرکت کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، جو دوسرے جسم پر چل رہا ہے یا دوسرے جسم کے ساتھ ٹچ ہو کر چل رہا ہے، یہ مخالفت، حرکت کی مخالفت کرنے والی قوت، فورس، رگڑ کی قوت، فورس آف فرکشن یا صرف فرکشن کہلاتی۔ تو بات کو ذرا دھیان سے سمجھنا ہے، پھر توجہ دیں۔ when a body slide on another body، یعنی ایک جسم دوسرے جسم پر پھسلتا ہے تو پھر ایک ایسی فورس پیدا ہوتی ہے جو اس جسم کی حرکت کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، اس کی مخالفت کرتی ہے۔ یہی مخالفت کرنے والی قوت، حرکت کی مخالفت کرنے والی قوت فورس آف فرکشن یا صرف فرکشن کہلاتی ہے، یعنی رگڑ یا رگڑ کی قوت کہلاتی ہے۔ آئیے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیے ایک ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے۔ یہ ایک بلاک ہے، ہیوی بلاک ہے جو زمین پر رکھا ہوا ہے، اور اس پر لگنے والی قوتیں، فورسز آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلی فورس جو اس پر اپلائی ہوتی ہے وہ گریویٹیشنل فورس ہے، یعنی زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ چیپٹر 7 میں ہم انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور جب کھینچتی ہے زمین کسی جسم کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے تو اس سے اس جسم میں وزن پیدا ہوتا ہے، ویٹ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز تو ہم جانتے ہیں، ہر جسم کا وزن ہوتا ہے۔ جب ہم اس جسم کو زمین پر کسی سرفیس پر رکھتے ہیں تو یہ اپنے ویٹ کی وجہ سے اس سرفیس کو، زمین کو، گراؤنڈ کو نیچے کی طرف دباتا ہے، یعنی اپنے ویٹ کے برابر فورس اس سطح پر لگائے گا جس پر اس بلاک کو رکھیں گے۔ زمین پر رکھا تو یہ اپنے وزن کی وجہ سے زمین پر فورس لگائے گا، اور اگر کسی میز میں اس پر رکھیں گے تو یہ میز پر اپنا وزن ڈالے گا۔ یہ ایکشن ہے۔ ایکشن اور ری ایکشن آپ اس سے پچھلے لیکچر میں سمجھ چکے ہیں۔ جنہوں نے وہ لیکچر نہیں سنا تو برائے مہربانی وہ لیکچر سنیں دھیان سے۔ اب اس پر ری ایکشن گراؤنڈ کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے، یا جس سرفیس پہ یہ رکھا ہوا ہے اوپر کی طرف لگے گا۔ تو ایک فورس یہاں پر
بلاک پر نیچے کی طرف ہے، زمین کی وجہ سے لگنے والی جو اس کا وزن ہے، یہ وزن چونکہ بلاک زمین پر رکھا ہوا ہے یا جس سطح پر رکھا ہوا ہے تو اپنا وزن اس پر ڈالتا ہے، اس وجہ سے اس پر قوت لگتی ہے۔ ریئیکشن میں زمین گراؤنڈ اس پر فورس لگاتا ہے۔ اب بلاک پر دو قوتیں ہو گئی، ایک وزن بلاک کو نیچے کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، بلاک زمین پر رکھا ہوا ہے، تو اب زمین کے اندر تو گھس نہیں سکتا، یہ رکھا ہوا ہے لیکن فورس بہرحال لگ رہی ہے، اور دوسرا زمین کا رد عمل ریئیکشن اوپر کی طرف بلاک پر لگ رہا ہے، اور یہ دونوں ہم جانتے ہیں ایکشن اور ریئیکشن اپوزٹ بھی ہوتے ہیں اور ایکول بھی ہوتے ہیں۔ اب بلاک نہ تو اوپر کی طرف موو کرتا ہے نہ نیچے کی طرف موو کرتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو کینسل کر رہے ہیں۔ آئیے اب تیسری فورس کی طرف چلتے ہیں، تیسری قوت کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ شخص، یہ بندہ رسی سے اس بلاک کو کھینچ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک فورس گراؤنڈ کے پیریلل یعنی گراؤنڈ کے رخ پر لگ رہی ہے، یہ اس کے کھینچنے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنا جنرل سینس استعمال کریں، عام سمجھ استعمال کریں، تو یہاں ہم اب فرکشن کو تلاش کر لیں گے۔ اب اگر میں عام طریقے سے سوال کروں، عام آدمی سے سوال کروں کہ بھائی یہ بلاک معمولی سی قوت سے کیوں نہیں جاتا، تو آپ سیدھا سیدھا کہیں گے سر کیسی باتیں کرتے ہیں، بلاک وزنی ہے، اس کا وزن ہے اچھا خاصا، اس لیے معمولی قوت سے کیسے جائے گا، جتنا زیادہ وزن ہوگا اتنی زیادہ قوت لگانی ہوگی۔ تو جنرل سینس کے لحاظ سے یہاں واقعی میں یہ بات درست ہے، بلاک جتنا وزنی ہوگا اسے کھینچنا اتنا مشکل ہوگا، لیکن یہاں ہم عام انداز میں نہیں سوچیں گے، بلکہ ہم آپ کے سامنے وہ بات لائیں گے جیسے ایک سائنٹسٹ سوچتا ہے۔ یعنی میں ٹیچر ہوں سائنس کا، تو میں آپ کے سامنے وہ باتیں لاؤں گا جو یہاں سائنٹسٹ سوچتے ہیں، سائنسدان سوچتے ہیں۔ وہ کیا سوچتے ہیں؟ وہ اس انداز میں نہیں سوچتے بھائی یار وزن ہے، ٹھیک ہے بھائی، سیدھی سیدھی بات ہے، بغیر فورس کے کیسے جائے گا۔ لیکن یہاں ذرا دیکھیں، توجہ دیں، جس وقت رسی باندھ کر اسے کھینچنا شروع کیا گیا، معمولی سی قوت لگائی، تو یہ بلاک نہیں موو کرتا اس طرف۔ سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں کرتا؟ بھائی سیدھی بات ہے، وزن ہے اس کا۔ ارے بھائی اب یہاں سے سوال سائنٹسٹ کا آتا ہے۔ سائنٹسٹ کہتا ہے، میں نہیں، سائنٹسٹ کہتا ہے وزن، بابا وزن تو نیچے کی طرف ہے، وہ فورس ادھر لگ رہی ہے، یعنی اس بندے کی وجہ سے تھوڑی لگ رہی ہے، چلو مان لیتے ہیں تھوڑی لگ رہی ہے، وزن تو نیچے ہے، اس طرف تو کوئی قوت نہیں ہے بلاک کو روکنے کے لیے، بلاک نیچے نہیں جا رہا، زمین نہیں جانے دے رہی نیچے، ٹھیک ہے، اوپر نہیں جا رہا، وزن نہیں جانے دے رہا، ایکشن ریئیکشن کو، یہ ایکشن وزن نیچے کی طرف روک رہا ہے، بلاک اوپر نہیں جا رہا، نیچے نہیں جا رہا، ریئیکشن بھی اس کو روک رہا ہے، زمین پر رکھا ہوا دھنس نہیں سکتا۔ یہ فورس جو بندہ لگا رہا ہے، تھوڑی سی جب لگائے گا انیشیلی، تو اس فورس کو کینسل کرنے والی فورس کہاں ہے؟ وہ یہاں ہونی چاہیے اس کو کینسل کرنے کے لیے۔ چونکہ اس کو کینسل کرنے کے لیے فورس نہیں ہے، لہٰذا تھوڑی سی قوت سے ہی اس کو چلنا چاہیے، لیکن یہ نہیں چلتا بھائی صاحب۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی فورس ایسی موجود ہے جو اس کو کینسل کر رہی ہے۔ اگر کوئی کہے وزن تو نیچے کی طرف ہے اور ریئیکشن اوپر کی طرف ہے، اس فورس کو کینسل کرنے والی فورس کہاں سے آئی اور وہ کہاں ہے؟ جب ہم تھوڑی سی فورس اور بڑھاتے ہیں، یہ پھر بھی موو نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ جب فورس بڑھی تو یہاں کوئی فورس غائب ہے جو نظر نہیں آ رہی، وہ فورس بھی بڑھ گئی۔ اگر نہیں بڑھی، نہیں لگی، تو پھر یہ چلا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ سے ارے بابا یہ تو نیچے کی طرف ہے، یہ اوپر کی طرف ہے، اس کو تو کینسل ہی کوئی نہیں کر رہا، تو بلاک کو اس طرف تو موو کرنا چاہیے، یہ نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے کہ فورس کینسل ہو رہی ہے۔ چلو بابا تھوڑی سی اور لگاؤ، اس نے تھوڑی سی اور فورس لگائی، یہ پھر بھی نہیں چلا، اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنی فورس بڑھاتا جا رہا ہے، یہ اپوزٹ فورس کوئی ہے، بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ یہ فورس بڑھاتے بڑھاتے جب فورس اچھی خاصی بڑھا لیتا ہے تو یہ بلاک موو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر جیسے ہی موو کرنا شروع کرتا ہے یہ اور اس کو تیز کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو آخری بات میں نے کہی اس کو اور تیز کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو بھی تجربہ کریں، بلکہ کیا بھی ہوگا، کہ جب کوئی وزنی جسم ہم کھینچتے ہیں یا اسے دھکا دیتے ہیں، تو انیشیلی جب ہم اسے دھکا دے رہے ہوتے ہیں تو اسے حرکت میں لانا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وہ حرکت میں آ جاتا ہے تو پھر اسے تیز کرنا قدرے آسان ہو جاتا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شروع میں جب ہم فورس بڑھا رہے تھے تو اس فورس کو کوئی فورس کینسل کر رہی تھی، ہم بڑھاتے گئے وہ کینسل ہوتی رہی، اپوزٹ فورس کو اسے کینسل کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ فورس بڑھتے بڑھتے اپنی آخری لیول پر آ گئی۔ اس کے بعد جیسے ہی مزید قوت لگی تو وہ مزید نہیں بڑھ سکی، اور اب اضافی قوت نے بلاک کو حرکت میں لایا۔ تو یہ جو فورس انیشیل فورس کے ساتھ پیدا ہو رہی تھی، جب تک یہ فورس نہیں تھی یہ بھی نہیں تھی، جیسے یہ فورس لگنا شروع ہوئی یہ بھی لگنا شروع ہو گئی، کیونکہ بلاک کو چلنے نہیں دے رہی، یہاں تک کہ یہ بڑھتی رہی۔ اپلائیڈ فورس، اس کو میں اپلائیڈ فورس کہوں گا، اس کے ساتھ لگنے والی فورس کے ساتھ بلاک کو کھینچنے والی قوت جو کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ تو اپوزٹ اس کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ بھی بڑھتی رہی، آخر کار یہ بڑھتے بڑھتے اپنے آخری لیول پر پہنچ گئی اور بلاک حرکت میں آ گیا۔ میں نے کیسے کہا یہ اپنی آخری لیول پر پہنچ گئی؟ کہ اگر یہ بڑھتی ہی رہتی اس اپلائیڈ فورس کے ساتھ، یعنی یہ جتنی بڑھتی یہ بھی بڑھتی، یہ بھی بڑھتی، یہ بھی بڑھتی، اور ساتھ ساتھ مسلسل ہی اس کو کینسل کرتی، تو بلاک کبھی بھی حرکت میں نہیں آتا۔ لیکن آہستہ آہستہ جب فورس بڑھائی جاتی ہے تو بلاک حرکت میں نہیں آتا۔ شروع میں نہ آنا اس بات کی علامت ہے کہ فورس، اپلائیڈ فورس کسی فورس سے کینسل ہو رہی ہے، اور بڑھاتے بڑھاتے ایک وقت آخر کار بلاک حرکت میں آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اپنی آخری حد پر پہنچ گئی ہے۔ تو یہاں دو باتیں سامنے آئی کہ جب ایک جسم کو کسی دوسرے جسم پر رکھ کر، بلاک کو زمین پر رکھ کر مثال کے طور پر کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ایک فورس ایسی پیدا ہو جاتی ہے جو اسے حرکت سے روکتی ہے، موشن کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ بس یہی فورس ہے جسے سائنٹسٹ فرکشن کا نام دیتے ہیں، فورس آف فرکشن، یا صرف فرکشن، رگڑ یا رگڑ کی قوت کا نام دیتے ہیں۔ یہ فورس کیسے آ گئی اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تو اپنی مثال سے یہ بات یقیناً سمجھ میں آ رہی ہے کہ واقعی میں یہ فورس کینسل ہوتی ہے۔ اگر کبھی آپ تجربہ کرنا چاہیں کر ڈالیں، ویسے تو خود ہی زندگی میں اس قسم کے تجربے ہوتے رہتے ہیں کہ وزنی چیز کو کھینچے تو یک لخت چلنے میں نہیں آ جاتی، موشن میں نہیں آ جاتی، بلکہ فورس بڑھانی پڑتی ہے تب حرکت میں آتی ہے۔ تو یہ فورس کیسے پھر پیدا ہو گئی اگر واقعی میں ہے تو، اور ثبوت تو یہ تجربہ بتا رہا ہے، اور یہ بات واقعی میں صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس فورس کا تعلق وزن کے ساتھ ہے ضرور، کیونکہ ایک ہلکی چیز ہو تو اسے آسانی سے کھینچا جا سکتا ہے، اور ہیوی ہو تو اسے مشکل سے کھینچا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو فورس آف فرکشن ہے اس کا لنک اس ویٹ کے ساتھ بھی ہے، لیکن کیسے ہے اس کو ذرا میں آگے چل کر ایکسپلین کروں گا۔ اب یہ سمجھتے کہ یہ آئی کہاں سے، اس کے لیے کچھ ڈائیگرام میں نے بنائی ہے، اس کی طرف چلتے ہیں تو سمجھ لیں۔ یہ دیکھیں یہ سرفیس ہے، ٹیبل سمجھ لیں اسے، یا آپ میں نے ٹیبل لکھ دیا، آپ اسے زمین بھی سمجھ سکتے ہیں یا ٹیبل ہی سمجھ لیں۔ چلے اس پر میں نے ایک بلاک رکھا ہوا ہے، ذرا ابھی میں نے اوپر رکھا ہوا دو بلاک، ابھی ٹچ نہیں کیا میں نے اسے، تو یہ ایک بلاک ہے، یہ ٹیبل ہے، ابھی الگ الگ ہیں۔ یہ بلاک دیکھنے میں سیدھا ہے بالکل، یعنی اور پلین ہے، ہموار ہے، اور یہ جو سرفیس آف دا ٹیبل ہے یہ بھی پلین ہے، ہموار ہے۔ لیکن اگر ہم غور سے بلاک کو دیکھیں گے، اس کی یہ سرفیس نیچے والی، تو ہمیں اس میں ہلکے ہلکے سے گڑھے سے نظر آئیں گے۔ لکڑی کا بلاک ہو فار ایگزامپل، یا عام جو کنکریٹ وغیرہ کا بلاک ہوتا ہے، اگر آپ اسے غور سے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو گڑھے سے نظر آئیں گے کچھ، اور کچھ ابھرے ہوئے سے نظر آئیں گے۔ اگر ہم اسے فار ایگزامپل لینس سے دیکھیں تو پھر تو بہت ہی کلیئر اس کے اندر دبے ہوئے سے بھی نظر آئیں گے، ابھرے ہوئے سے بھی نظر آئیں گے۔ ایسے ہی یہ جو میز ہے، سرفیس آف دا ٹیبل ہے، میز کی سطح ہے، اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہمیں گڑھے سے نظر آئیں گے، اور اگر کافی ہموار ہو، گڑھے نظر نہ آتے ہوں تو لینس سے دیکھیں گے تو بالکل یقیناً ہمیں وہ گڑھے نظر آئیں گے، کچھ دبے ہوئے سے، کچھ ابھرے ہوئے سے۔ تو میں نے اس بات کو ایک اور ڈائیگرام سے واضح کیا ہے، یعنی اگر ہم لینس سے دیکھتے ہیں بڑے کر کے خوب، تو وہ جو بہت ہی چھوٹے حصے ہیں جو اگر آنکھوں سے بہت معمولی نظر آ رہے ہوں، بالکل ہی معمولی، تو وہ لینس سے بہت ہی کلیئر، بہت ہی اندر کو دبے ہوئے سے، باہر نکلے ہوئے حصے، یہ نوکیں بنی ہوئی کچھ اوپرے حصے نظر آئیں گے۔ تو یہ ایک میں نے سمجھانے کے لیے اسی بلاک کی جو سرفیس کو ٹیڑھا پڑا کر کے کچھ اندر دبے ہوئے سے، کچھ باہر نکالے ہوئے بنا کر دکھائے ہیں۔ اسی طرح جو سرفیس آف دا ٹیبل ہے اس کو بھی اگر ہم لینس سے دیکھیں تو وہ ہمیں اس طرح سیدھی نظر نہیں آئے گی جیسے یہاں
سیدھی نظر آ رہی ہے یا بلاک یہاں سیدھا نظر آ رہا ہے، بلکہ وہ لینس سے دیکھنے سے وہ کافی ٹیڑھی پیڑھی نظر آئے گی. اس کے اندر بھی کچھ اسے دبے ہوئے، کچھ ابھرے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی کرسٹ اور ٹرف بنے ہوئے ہوں گے. جب ہم ایسے کسی سطح پر، ایسی سطح پر یعنی کسی بھی جسم پر پھر دوسرے جسم کو رکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ ایک کے جو ابھرے ہوئے حصے ہیں دوسرے کے دبے ہوئے حصوں میں پھنس جاتے ہیں. جیسے یہ بولو وہی بلاک میں نے اب اسی سمجھ لیں میز پر رکھا ہوا ہے، میں نے ذرا اس کی سرفیس کو سمجھ لیں لینس سے بڑا کر کے دکھا دیا آپ کو. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک کی نوکیں دوسرے کے دبے ہوئے حصوں میں گھس جاتی ہیں، ابھرے ہوئے سے دوسرے کے دبے ہوئے حصوں میں چلے جاتے ہیں. اب بلاک بظاہر نہیں پھنسا ہوا نظر آتا، ویسے اٹھا لیں تو بڑی آسانی سے اڑ جاتا، ہمیں پھنسا ہوا نہیں لگتا، لیکن کھینچنے کے لحاظ سے حقیقت میں یہ حصے ایک دوسرے میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے جب بلاک کو ہم کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں تو انیشیلی بہت معمولی فورس سے وہ نہیں کھینچتا. ہوتا یہ کہ جیسے ہی فورس لگتی ہے، یہ اپلائیڈ فورس ہو گئی، تو یہ بلاک یوں سلپ ہونے کی کوشش ضرور کرے گا اس فورس کی وجہ سے، لیکن کیا ہوگا، اس کا جو نیچے کی طرف نکلا ہوا حصہ ہے، اس کے گڑے کے اندر دبا ہوا ہے، وہ اب اس سطح پر یہاں پر آ کے ٹچ ہو کر پھنستا ہے، اس پر زور لگاتا ہے. اس فورس کے برابر فورس یوں لگتی ہے. اب آپ خود سمجھتے ہیں جب بلاک اس کے اوپر فورس لگائے گا، اس نوک کے اوپر، بلاک کی یہ نوک، تو نتیجہ کیا نکلے گا، ریئیکشن میں فورس پیچھے لگے گی. بھائی یہی فریکشن کی فورس ہے. اس طرح صرف یہ میں نے ایک پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کی، ایسے ہی باقی جگہوں پر آپ سمجھ لیں، یہاں سمجھ لیں، ادھر یہ جو پوائنٹ ہے اس کے ساتھ پھنسے گا، یہ یہاں پر پھنس رہا ہے. جیسے ہی بلاک یوں اس فورس کی وجہ سے موو کرنے کی کوشش کرے گا تو بلاک فورس لگائے گا اور ریئیکشن میں فورس پیچھے کی طرف لگے گی. جیسے یہ اپلائیڈ فورس بڑھتی ہے، بلاک کی یہ فورس بڑھتی ہے، یعنی میز کی جو اوپر کی طرف نکلے ہوئے حصوں کے ساتھ فورس بڑھتی ہے اور ریئیکشن میں میز بھی فورس پیچھے کی طرف اپلائی کرتی ہے اس پھنسے ہونے کی وجہ سے. یہاں تک کہ جب یہ فورس اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ میز بلاک کو روکنے کے قابل نہیں رہتی. ہوتا یہ ہے کہ بلاک اس فورس کی وجہ سے، زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ابھر کر اٹھ کر، کیونکہ یہ ہوتا یہ ہے، یہاں مزید بات بتاتا چلوں، یہ ذرا زیادہ تفصیلی بات ہو گئی، میں سمری بعد میں بتا دوں گا آپ کو، کہ یہاں جو فورس لگ رہی ہوتی ہے وہ بالکل یوں سیدھی نہیں ہوتی، یہاں اس کے پارٹس بن جاتے ہیں. ایک حصہ کہیں نیچے کی طرف اس کو دبائے گا، ایک حصہ ادھر کی طرف دبائے گا، تو ایک حصہ ترچھا ہونے کی وجہ سے اوپر کی طرف اس کو اٹھائے گا یوں. یعنی اس فورس کی وجہ سے یہاں جو فورس لگے گی پھنسے ہوئے حصوں میں، اس کا ایک حصہ تو اگر اس بلاک کو دبائے گا تو ایک حصہ اوپر کی طرف جائے گا ریزولو ہو جانے کی وجہ سے. ریزولوشن آف ویکٹر فورس آف موشن کے بعد والا اگلا چیپٹر ہے بیٹا، تو میں انشاءاللہ اس چیپٹر میں اس کو بھی تفصیل سے بتاؤں گا کہ فورس کس طرح ریزولو ہوتی ہے، یعنی اس کے حصے بکھرے ٹکڑے کیسے بنتے ہیں. تو یہاں اصل میں یہ جو فورس لگ رہی ہوتی ہے، یہاں اس کا ایک حصہ اوپر کی طرف کام کر رہا ہوتا ہے، یہ بڑھنے سے اوپر کی طرف عمل کرنے والا حصہ بھی بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بلاک اس سطح سے نکل جاتا ہے اور آگے کی طرف موو کرنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ جو آخری حد جس پر یہ بلاک اس سے نکلا اوپر کی طرف لگنے کی وجہ سے، یہی فورس آف فریکشن کی آخری حد کہلاتی ہے، جس کے بعد فورس آف فریکشن نہیں بڑھتی. اب یہ جتنا زیادہ بلاک کا وزن ہوتا ہے نیچے کی طرف، اس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ اٹھنے کے لیے فورس چاہیے ہوتی ہے اسے. تو ظاہر بات ہے وہ جو اوپر اٹھانے والا، اس کو یہاں سے نکالنے والی فورس ہے، وہ تو اس سے پیدا ہو رہی ہے، تو وہ بھی ہمیں زیادہ چاہیے ہوگی، اس لحاظ سے اپلائیڈ فورس بھی زیادہ ضرورت ہوگی. تو جتنا بلاک کا وزن زیادہ ہوگا، بلاک کو ان گڑھوں سے نکالنے کے لیے، اوپر اٹھانے کے لیے، یہ فورس بھی زیادہ ہوگی. میں اپنے انداز میں سب بات کو سمجھا رہا ہوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. تو یہاں بات مختصر اب کیا سمجھ میں آئی کہ فورس آف فریکشن پیدا کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ڈیو ٹو رفنیس آف دی سرفیسز، یعنی جو سطحیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں، اتصالی سطحیں ہیں، ان کا جو کھردرا پن ہے، یہ کھردرا پن ہی اصل میں فریکشن کی فورس آف فریکشن یعنی رگڑ یا فریکشن کی وجہ بنتی ہے. یعنی فریکشن از دا فریکشن فورس
یا اونلی فریکشن کہہ لیں از ڈیو ٹو دا رفنس آف دا سرفیسز دوز آر ان کانٹیکٹ، جو آپس میں ٹچ ہو رہی ہوں، جڑ رہی ہوں، متصل ہوں، ان کے کھردرے پن کی وجہ سے یہ فورس پیدا ہوتی ہے، کیونکہ کھردرے پن کی وجہ سے ایک سطح کے ابھرے ہوئے حصے دوسرے کی دبے ہوئے حصے میں دھنس جاتے ہیں، اور جتنا زیادہ ایک چیز کا وزن ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ یہ جو ہے سطحیں ایک دوسرے میں پھنستی ہیں، انہیں حرکت میں لانے کے لیے فورس اپلائیڈ بھی زیادہ لگانی پڑتی ہے، کیونکہ فورس آف فریکشن بھی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ فورس آف فریکشن کی اپنی ایک آخری حد ہوتی ہے، اگر یہ کنٹینیوسلی بڑھتی رہے تو نتیجہ کیا نکلے گا، کبھی بھی ہم کسی جسم کو موو نہیں کر سکیں گے دوسرے جسم پر رکھ کر۔ تو بہرحال یقیناً سمجھ میں آگے ہوگا کہ فورس آف فریکشن کی حقیقت کیا ہے۔ اب یہ کہ ریئلی یہ واقعی میں پورے کا پورا وزن ہی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے یا کچھ اور بھی چیز ہے، تو اس پر میں فی الحال بات نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں یہ بات سمجھاؤں گا اس کا فارمولا، اور ریئلی یہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے، وزن پہ اس کا کتنا ڈیپینڈ ہوتا ہے، اور یا وزن کے علاوہ اور کون سی چیز ہے جس پر یہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو آج کے لیکچر میں نے صرف یہ سمجھانا تھا کہ فورس آف فریکشن ہے کیا، اور یہ کیسے پروڈیوس ہوتی ہے، کہاں سے آتی ہے۔ تو یقیناً آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹس بھی دیا کیجئے۔ ویڈیو پوری سننی چاہیے آپ لوگوں کو تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ میں نے یہ طلباء کے لیے خاص طور پہ بنائی ہے، البتہ میں سمجھتا ہوں کہ نئے اساتذہ جو نیو ٹیچنگ شروع کرتے ہیں وہ بھی میری اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔